بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی۔ آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی اور آج کا ہمارا موضوع ہے داخلہ دربار کوفہ۔ دوستو، آج میں اپنا موضوع گفتگو شروع کرنے سے پہلے آپ سب کو ایک حقیقت سے آگاہ کرنا چاہوں گا، یعنی ایک بہت بڑے اشتباہ کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر کتب مقاتل میں یہ واقعہ درج ہے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے دربار کوفہ میں امام مظلوم علیہ السلام کے سر اطہر کی بے ادبی اور گستاخی کی تھی۔ میں تاریخ میں موجود الفاظ دہرا کر آپ کی دل آزاری کرنے سے معذرت کرتے ہوئے اس واقعے کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میری تحقیق کے مطابق ابن زیاد ملعون نے اس پہلی پیشی کے موقع پر امام مظلوم علیہ السلام کے پاک سر سے کوئی گستاخی نہیں کی تھی، بلکہ اس نے پاک پردہ توحید اور رسالت کی جانب گستاخانہ رویہ رکھنے کا ارادہ کیا تھا، اور اس غلط ارادہ کرنے کا انجام کیا ہوا یہی میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 11 محرم 61 ہجری ہفتہ کے دن بعد از نماز ظہر بروایت دیگر بعد از نماز عصر قافلہ تسلیم و رضا کربلا سے کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ 12 محرم کی رات یعنی ہفتہ اور اتوار کی درمیانی رات یہ پاک کاروان کوفہ سے باہر مسجد حنانہ میں پہنچا اور رات کا باقی حصہ انہوں نے مسجد حنانہ میں ہی گزارا۔ 12 محرم اتوار کے دن کاروان تسلیم و رضا کوفہ شہر میں تشریف لایا اور اسے مختلف محلوں، گلیوں اور کناسہ کوفہ کی سیر کرانے کے بعد زندان میں پہنچا دیا گیا، مگر انہیں فرعون کوفہ کے دربار میں پیش نہیں کیا جا سکا، بلکہ 13 محرم سوموار کے دن دربار میں لایا گیا۔ یہ تو تھا گزشتہ مجالس کا خلاصہ، اور اب آئندہ کے واقعات ملاحظہ فرمائیں۔ 13 محرم سوموار کے دن عبید اللہ ابن زیاد ملعون نے اپنا دربار شاہانہ انداز میں سجایا اور ہر خاص و عام کو حکماً دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دی۔ جس وقت دربار کوفہ لوگوں سے کھچا کھچ بھر چکا تو اس ملعون ازل نے کربلا سے واپس آنے والے ملاعین کو طلب کیا اور انہیں حکم دیا کہ اب تمام شہدائے کربلا علیہم السلام کے سرہائے عطر دربار میں میرے سامنے پیش کیے جائیں۔ کربلا میں عمر ابن سعد ملعون نے جس طرح کوفہ کے مختلف قبائل میں حصول انعام کی خاطر سرہائے عطر تقسیم کیے تھے، اسی طرح ہر قبیلہ کے رئیس نے اپنے معتبرین کو سرہائے عطر دے دیے، اور یہ لوگ سرہائے عطر اٹھا کر دربار کوفہ کے مرکزی دروازے پر آ کھڑے ہوئے۔ میں اس وقت یہ حقیقی کیفیات تو بیان نہیں کر سکتا کہ یہ سرہائے عطر کس شان مظلومی کے ساتھ دربار کے سامنے لائے گئے تھے۔ حد ادب و احترام میں رہتے ہوئے یہی کچھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر مظلوم کا پاک سر مقام معراج پر سرفراز تھا۔ لوگوں کے ہاتھوں میں شجر طوبہ کی شاخیں تھیں اور ان کی بلند ٹہنیوں پر ہر مظلوم علیہ السلام کا سر اطہر ذات واجب الوجود کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف تھا۔ تمام قبائل کے سردار اپنے اپنے ہاتھوں میں مظلوموں کے سرہائے عطر اٹھا کر اس انتظار میں کھڑے تھے کہ ابھی فرعون کوفہ انہیں انعام دینے کے لیے بلائے گا۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ دربار عام قصر دارالامارہ کے بجائے مسجد کوفہ میں منعقد کیا گیا تھا۔ یہ وہی مسجد تھی کہ جس میں کبھی سرکار امیر کائنات علیہ السلام ممبر پر جلوہ افروز ہوا کرتے تھے، اور جس میں 19 رمضان سن 40 ہجری میں انہیں شہید کیا گیا تھا۔ اس وقت دربار کوفہ کے اندر کا منظر یہ تھا کہ تمام دربار لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ جنوبی طرف ایک ممبر تخت کی طرح آراستہ تھا اور سب لوگ فرعون کوفہ کے انتظار میں تھے، کیونکہ یہ ملعون ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ایک حاجب نے اس ملعون ازل کی آمد کا اعلان کیا تو وہاں موجود سب لوگوں کی نگاہیں اس چھوٹے دروازے کی طرف اٹھی کہ جو قصر کی جانب کھلتا تھا۔ یہ ظالم بڑے متکبرانہ انداز سے مسجد میں داخل ہوا تو سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ یہ ملعون ازل آ کر تخت پر برجمان ہوا اور اس نے تمام ہجوم پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالی اور حکم دیا کہ سب سے پہلے مولا امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر عطر تشت زری میں پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل میں ایک ملعون نے سر عطر پیش کیا۔ اس کے بعد مختلف قبائل کے سردار باری باری ترتیب وار شہدائے کربلا علیہم السلام کے پاک سر لے کر دربار میں آنے لگے۔ جب بھی کسی شہید کا سر عطر لے کر کوئی سردار دربار میں داخل ہوتا تو کچھ لوگ اس وقت خوشی کے اظہار کے لیے نعرہ تکبیر
بلند کرتے اور کہہ لگاتے، مگر کچھ ایسے بھی تھے کہ جو سر جھکا کر سسکیاں بھرتے ہوئے رونے لگتے تھے۔ یہ ملعون ازل ایک ایک شہید کے بارے میں پوچھتا رہا کہ یہ کون ہے، یہ کس کا سر ہے۔ جس وقت تمام شہداء علیہم السلام کے سارے عطر دربار میں پیش کیے جا چکے، تو اس وقت ملعون ازل نے حکم دیا کہ اب کاروان تسلیم و رضا کو پیش کیا جائے۔ یہاں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں کہ مسجد کوفہ سے زندان کتنے فاصلے پر اور کس سمت میں تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا محل کس سمت میں تھا، اور اس دور میں مسجد کوفہ کے اندر کیا کیا تھا، ہمیں یہ تو معلوم نہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے مسجد کوفہ کا صحیح نقشہ کیسا تھا۔ البتہ کتابوں سے فقط مختلف مقامات کے محل وقوع اور سمتوں کا تعین ہوتا ہے کہ مسجد کوفہ سے مشرقی جانب سرکار امیر کائنات علیہ السلام کا سابقہ گھر عطر تھا، جس کے سین کے 2 دروازے تھے۔ ایک مرکزی دروازہ جنوب کی طرف تھا اور دوسرا چھوٹا دروازہ مغربی جانب تھا۔ اسی دروازے سے سرکار تاجدار امامت و ولایت علیہ السلام اپنے گھر عطر سے مسجد کوفہ تک تشریف لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ اگر مشرقی دروازے سے مسجد کوفہ میں داخل ہوں تو سامنے ہی وہ مقام ہے کہ جہاں امیر کائنات علیہ السلام کے سر عطر پر ابن ملجم ملعون نے ضرب لگائی تھی۔ مسجد کوفہ کی دیوار سے مشرقی سمت والے راستے پر سرکار امیر مسلم علیہ السلام اور جناب ہانی علیہ السلام کی مزاریں تھیں۔ پھر یہاں سے تھوڑے فاصلے پر اسی مشرقی جانب عبید اللہ ابن زیاد ملعون کا قصر دار الامارہ تھا۔ مسجد کوفہ کے اندر ابتدائی سے ایک چھوٹا سا حصہ علیحدہ کر کے اسے مستورات کے لیے مختص کر دیا گیا تھا، یعنی جو مستورات مسجد میں نماز پڑھنا چاہتی تھیں یا دربار کوفہ کی کارروائی دیکھنا چاہتی تھی تو وہ اسی زنانہ حصہ میں آ جاتی تھی۔ یہ حصہ مسجد کے اندر مشرقی طرف تھا اور اس زنانہ اور مردانہ حصہ کے درمیان ہمیشہ ایک جالی دار باریک سا پردہ لگا رہتا تھا، جس سے عورتیں دربار کی کارروائی دیکھ سکتی تھیں۔ پردے کے سامنے ممبر لگا ہوا تھا جس کا رخ شمال کی طرف ہوتا تھا۔ اس ممبر کے سامنے شمال کی طرف مرد آ کر بیٹھا کرتے تھے۔ یہ ہمیشہ باب الفیل سے مسجد میں داخل ہوتے تھے جو مغربی طرف تھا۔ شاید یہی دروازہ اس دور میں باب کندہ بھی کہلاتا تھا، کیونکہ اسی دروازے کے سامنے ہی محلہ بنی کندہ واقع ہے، جو کافی طویل و عریض محلہ تھا۔ سرکار مولا امیر کائنات علیہ السلام کے سابقہ گھر عطر اور مسجد کوفہ کے درمیان ہی زندان کوفہ تھا، جو بہت سے حصوں پر مشتمل تھا اور اس میں بہت سے تہہ خانے بھی تھے۔ جس وقت قافلہ تسلیم و رضا کربلا سے کوفہ پہنچا اور انہیں زندان میں لایا گیا تو اس وقت اسی زندان کے ایک حصے میں سرکار مختار سقفی علیہ السلام اور کوفہ کے بہت سے شیعہ بھی اسیر تھے، اور سرکار امیر مسلم علیہ السلام کے 2 فرزند سرکار محمد و ابراہیم علیہم السلام بھی اس زندان کے کسی تہہ خانے میں پابند رضائے الہی تھے، مگر اس موقع پر وہ کسی کو یاد نہ رہے یا پھر کوفیوں نے جان بوجھ کر انہیں فراموش کر دیا تھا۔ اس وضاحت کے بعد میں واپس اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت فرعون کوفہ نے حکم دیا کہ اب قافلہ تسلیم و رضا کے اسیران کو دربار میں پیش کیا جائے تو کوفی فوج کا ایک دستہ زندان کے دروازے پر پہنچا اور انہوں نے مولا سجاد علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ سب کو فرعون کوفہ نے دربار میں بلایا ہے۔ مولا سجاد علیہ السلام نے پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کو تیار ہونے کا حکم دیا تو پاک مستورات صلوات اللہ علیہ نے تطہیر کے پردے بنائے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کناتیں لگائیں اور حوران جناح کی زمرہ میں پاک پردہ توحید و رسالت صلوات اللہ علیہ دربار کی طرف روانہ ہوئی۔ یہاں تاریخ تو بالکل خاموش ہے، مگر محل وقوع کو دیکھتے ہوئے یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ جس وقت پاک شریکت الحسین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے لٹے ہوئے قافلے کے ساتھ زندان سے باہر تشریف لائی ہوں گی تو ان کی نگاہ سب سے پہلے اپنے گھر کے دروازے پر پڑی ہوگی کہ جہاں اپنے پاک بابا علیہ السلام کے دور اقتدار میں 4 سال تک اس پاک معظمہ صلوات اللہ علیہ نے بخت و اقبال کا عروج دیکھا تھا۔ 17 جوان بھائی ہر وقت خدمت کے لیے تیار رہتے تھے۔ کوفہ کی عورتیں کئی دن تک حاضر برگاہ ہونے کی اجازت طلب کیا کرتی تھیں، پھر انہیں زیارت کی اجازت ملتی تھی۔ آج وہی گھر ہے، وہی مسجد ہے، وہی ماحول ہے، وہی کوفی ہیں، مگر نہ
عباس علیہ السلام ہے، نہ محمد حنفیہ علیہ السلام ہے، نہ ہی کائنات سے زیادہ غیور پاک بابا علیہ السلام ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جب شہنشاہ امیر کائنات علیہ السلام کو اسی مسجد کوفہ میں ضرب لگی تھی تو پاک پردہ وحدت صلوات اللہ علیہ کا رات کی تاریکی میں مسجد تک آنا گوارا نہیں کیا گیا تھا، مگر آج لاکھوں کا ہجوم مسجد کے اندر انتظار کر رہا ہے، اور دوسری طرف تمام سادانیوں صلوات اللہ علیہ کے قافلہ کا صرف ایک ہی وارث ہے جو بیمار ہے، اور ظاہراً کوئی پردہ بنانے والا بھی موجود نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاک سیدہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے ضرور فرمایا ہوگا کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں کوفہ کی شہزادی یا خاتون اول تھی، اور میرے پاک بابا علیہ السلام اسی کوفہ کے حاکم مطلق تھے، اور وہ میرے بخت و اقبال کا دور تھا کہ جب میرے بھائی میرے پردوں کے نگران اور محافظ تھے، مگر آج امت نابکار نے ہمیں اس حال تک پہنچا دیا کہ پردہ تطہیر و قدیر کی مالکہ ہونے کے باوجود مخدرات عصمت و طہارت صلوات اللہ علیہ کو ساتھ لے کر بازار سے گزر کر دربار کی جانب جا رہی ہیں، اور کوئی ہم پر رحم کرنے والا بھی نہیں ہے۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ اپنے تمام قافلہ کے ساتھ مسجد کوفہ کے شمالی دروازے سے مسجد میں داخل ہوئیں کہ جس دروازے سے کوفہ کی عورتیں مسجد میں داخل ہوا کرتی تھیں۔ مسجد کے اندر مقام خضر علیہ السلام جو آج بھی موجود ہے سے ہوتی ہوئیں رکعت القضاء سے آگے اس مقام پر جا کر رک گئی جہاں آج مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام جب بھی مسجد کوفہ میں تشریف لاتے تو اکثر اسی مقام پر آ کر خصوصی نماز ادا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پاک پرداداروں صلوات اللہ علیہ کو کافی دیر تک رکنا پڑا تھا۔ مولا سجاد علیہ السلام پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کو زنانہ حصہ میں پہنچانے کے بعد خود چند معصوم بچوں اور کچھ غلاموں کے ہمراہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے فرعون کوفہ کے تخت کے سامنے تشریف لے آئے۔ یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ ظہور اسلام کے بعد کا یہ دستور تھا کہ ہر مسجد میں زنانہ حصہ الگ بنایا جاتا تھا، اور جب کوئی بھی مستور کسی بھی نیت سے، چاہے وہ مسلمان ہوتی یا کافرہ اپنی ہوتی یا غیر خیر خواہ ہوتی یا بدخواہ اور دشمن، مسجد کے اندر آنا چاہتی تو اس کے احترام کے پیش نظر اسے مردانہ حصے میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، بلکہ وہ اسی زنانہ حصے میں آتی تھی۔ اس لیے مسجد کوفہ میں یہ انتظام موجود تھا، اور اسی قانون کے تحت تمام پردہ عصمت صلوات اللہ علیہ مسجد کے زنانہ خانہ میں آ کر رکے اور پردہ کے تحفظ کے لیے پاک مخدرات عصمت صلوات اللہ علیہ مسجد کوفہ کے ایک چوڑے ستون کی اوٹ میں کھڑے ہو گئے۔ ان کی کنیزوں نے چاروں طرف سے انہیں ہر طرح اپنے گھیرے میں لے لیا کہ پردے کی ایک دیوار سی بن گئی۔ ملعون ازل نے متکبرانہ نگاہوں سے دیکھا تو اسے اپنے سامنے ایک بیمار، کچھ معصوم بچے اور چند زخمی نوخیز اور کچھ اسیر غلام نظر آئے۔ اس ملعون ازل نے فرعونیت امیز لہجے میں سوال کیا، یہ سب سے آگے کون جناب ہیں؟ زندان کے داروغہ عمر ابن حریث ملعون نے بتایا، یہ علی ابن الحسین ابن علی علیہ السلام ہیں۔ ملعون ازل نے بکواس کی کہ ایک علی ابن الحسین علیہ السلام کو تو کربلا میں اللہ تعالیٰ نے شہید کروا دیا ہے، پھر یہ کون سے علی علیہ السلام ہیں؟ مولا سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملعون ازل، تو اس بات سے واقف ہی نہیں کہ قابض اور قاتل کے درمیان کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ قابض ہے، قاتل نہیں ہے۔ اگر قاتل کو قابض سمجھ لیا جائے تو پھر دنیا کا ہر قاتل بے گناہ ثابت ہوگا، مگر اللہ نے قاتل کو قاتل قرار دیا ہے، اور قاتلین پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام میرے چھوٹے بھائی تھے، اور ان کے قاتل تم لوگ ہو۔ ملعون ازل نے حیران ہو کر سوال کیا، کیا آپ نے مجھ پر لعنت کی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک عام مومن کے قاتل پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہ تو قرآن کریم نے خود لعنت کی ہے، ہم نے تو نہیں کی ہے۔ یہ ملعون ازل بگڑ کر کہنے لگا کہ فوراً جلاد کو بلاؤ، اور انہوں نے مجھ پر لعنت کی۔ جب اس ملعون نے جلاد کو بلایا تو اس وقت ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے پس پردہ آواز دی کہ اے ملعون ازل، تیری یہ جرت کہ تو حجت اللہ فی العالمین علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دے۔ جب ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ نے پاک بابا علیہ السلام کے لہجے میں کلام فرمایا تو اس ملعون کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے پوچھا کہ پس پردہ یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ ایک پاک کنیز نے درمیانی پردہ کے قریب آ کر پاک معظمہ عالیہ بی بی صلوات اللہ علیہ کا تعارف کرایا تو ابن زیاد ملعون اس پردے کی جانب متوجہ ہو کر کہنے لگا، کیا واقعی آپ نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟
پاک ملکہ کونین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام حمد اس اللہ تعالیٰ کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنے نبی کے ساتھ عزت بخشی ہے اور ہمیں ہر قسمی رجس سے پاک رکھا ہے کہ جس طرح پاک رکھنے کا حق ہے۔ ابن زیاد ملعون نے عرض کیا کیف ثنا اللہ بأہل البیت کا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا ہے، یہ آپ بھول رہے ہیں۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا ہمیشہ اچھائی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ صادر فرمایا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ ہستیوں پر جہاد فرض کیا تھا اور وہ اپنی مقتل گاہ کی طرف خود چل کر آئے تھے۔ ہاں ان قریب ہمارے آخری فرزند اجر اللہ فرج شریف تشریف لائیں گے۔ ان کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اور ان شہیدوں کو جمع کرے گا، تمہاری اور ان کی بات ہوگی، تم سب سے ایک ایک ظلم کا حساب لیا جائے گا، تیری ماں تیری لاش پر روئے، اس دن دیکھنا فاتح کون ہے اور شخص خوردہ اور ذلیل کون ہے۔ حق و صداقت پر مبنی یہ پاک کلام سن کر ابن زیاد ملعون جوش میں آ گیا اور لغویات بکنے لگا۔ اس وقت زندان کے داروغہ عمر بن حریث نے سے کہا اے ملعون ازل، مردوں کو مردوں سے بات کرنا چاہیے، تو یہ مستورات سے کلام کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ ابھی یہ ملعون کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ مسجد کوفہ میں منعقد دربار فرعون میں پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب و لہجے میں گویا ہوئی اور ایک ایسا خطبہ انشاء فرمایا کہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک نابینا صحابی جناب عبداللہ ابن عفیف سلام اللہ علیہ نے اپنے مقام سے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یہ امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے کون سے فرزند مصروف کلام ہیں؟ کیا آج نطق سلونی بھی داد دینے میں مصروف ہے؟ یہ فصیح و بلیغ خطبہ سن کر ملعون ازل کا حیرت سے منہ کھل گیا، دریائے تحیر میں غرق ہو کر پوچھنے لگا ما ھذا السجاتا، یہ کتنا مسجع اور مکفا کلام ہے۔ ملکہ عالمین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمارا ان شاعرانہ سجاتوں سے کیا واسطہ؟ ہاں البتہ شجاعت ہمارے گھر کے حصے میں آئی ہے جو ہمارے بچوں کا کھیل ہے، جس کے ساتھ ہمارے بچے گہواروں میں کھیلتے ہیں۔ القصہ ابن زیاد ملعون کافی دیر تک اسی طرح آپ سے سوال و جواب کرتا رہا، جو کہ پردہ پاک کے لیے کافی توہین امیز رویہ تھا۔ یہاں ایک لطیف بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے ابن زیاد ملعون کے فکرے کے جواب میں اس کی فکرے میں سے 3 صنائع استعمال فرمائے: سنت تجنیس خطی کو استعمال فرمایا، سنت تصریف السقط کو استعمال فرمایا، سنت محسب کو استعمال فرمایا۔ چونکہ ابن زیاد ملعون نے اپنے فکرے میں لفظ سجاد استعمال کیا تھا، پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ نے اس کے ہی لفظ سجاد کے اوپر صرف 3 نقطے لگا کر اس کی تردید فرمائی، یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ہمارے حصے میں سجاد نہیں شجاعت ہے۔ یہ نکات کا اضافہ سنت تصریف السقط کہلاتی ہے، کیونکہ شجاعت اور سجاد کے نقطے ہٹا دیے جائیں تو دونوں الفاظ ایک جیسے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس سند کو سنت تجنیز سے خطی کہا جاتا ہے۔ آپ نے ابن زیاد ملعون کے فکرے میں سے ایک لفظ کو کاٹ کر صرف نکات کا اضافہ فرمایا اور اسی سے نہ صرف اس ملعون کی بات کی تردید کر دی بلکہ اپنا موفی الضمیر بھی بیان فرمایا۔ اس فنی لطافت کو شعراء سنت محسب کہتے ہیں۔ آپ خود اندازہ کریں کہ اس تمام خطبہ میں کس قدر علمی نکات اور نکات موجود ہوں گے، اور اس خطبہ کی تشریح کے لیے انسان کا کئی علوم کا عالم ہونا ضروری ہے، اور اس کے لیے کئی ہزار صفحات بھی ناکافی ہیں، اس لیے میں اس خطبہ کو ترک کر رہا ہوں۔ یہاں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ بعض کتب میں اس موقع پر بہت سی توہین امیز روایات بیان کی جاتی ہیں جو درست نہیں ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ فرعون کوفہ ابن زیاد ملعون نے مولا سجاد علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا، مگر جب جلاد تلوار لے کر ان کے قریب آیا تو ملکہ عالمین معظمہ علیہ بی بی صلوات اللہ علیہ آگے بڑھ کر اپنے پاک فرزند کو بچانے کے لیے ان کے اوپر گر پڑی، اور وہ ظالم بہت ظلم و ستم سے آپ کو وہاں سے ہٹاتا رہا۔ پھر دربار میں موجود تمام پردہ دار صلوات اللہ علیہ مولا سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر گر پڑے، جس کی وجہ سے ملعون کوفہ نے اس ہنگامہ کو ختم کرنے کے لیے قتل کا حکم واپس لے لیا۔ میں پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ ہر وہ روایت توہین امیز، لغو، غلط اور جھوٹی ہے جس میں پاک مستورات صلوات اللہ علیہن کو کسی ظالم کے مس کرنے کا ذکر ہو، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے وعدے کے خلاف ہے۔ صاحبان عرفان نے اپنی کتب میں یہ بات پوری وضاحت اور صراحت سے بیان فرمائی ہے کہ جس وقت امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام آخری سجدہ ادا کرنے میں مصروف تھے تو اس وقت آپ نے فرمایا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا،
اس وقت آسمان سے ایک خط نازل ہوا کہ اے میرے عاشق، میرے محب، ہم نے آپ پر شہادت واجب تو نہیں کی ہے، اگر آپ چاہیں تو ہر شے واپس آ سکتی ہے اور آپ کے درجات عرفہ و اعلیٰ میں بھی ذرا بھر کمی نہیں ہوگی۔ شہنشاہ معظم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے خالق، ہمیں اپنی شہادت عزیز ہے، مگر ہماری مستورات صلوات اللہ علیہن کے پردے کا ضامن تو خود ہے۔ تو خالق نے فرمایا میرا وعدہ رہا کہ آپ کے پاک پردے کا محافظ اور ضامن اب میں خود ہوں۔ اس لیے پاک پردہ دار صلوات اللہ علیہ جب قیام فلک احتشام سے باہر تشریف لانے لگے تو ایک طرف ساری کائنات کو تاریک کر دی گیا، دوسری طرف ان کے پاک منتقم حقیقی اجر اللہ و فرج شریف کو پردہ کی محافظت کے لیے بھیجا گیا۔ پھر بھی خالق نے حوران جن و انس میں یہ اعلان فرمایا کہ میرا اپنے محب کے ساتھ وعدہ ہے کہ میں ان کے پردے کی حفاظت کروں گا۔ اب 70,000 حوران جنہ جا کر پردے بنائیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں۔ تو ثابت ہوا کہ پاک پردہ تطہیر کی حفاظت خالق کے ذمہ تھی، اس لیے ہر وہ روایت درست نہیں ہے کہ جس میں کسی پاک مستور کے پردہ کو کسی کافر کا مس کرنا بیان ہو۔ بلا وجہ تطہیر کے مالک مستورات صلوات اللہ علیہن پر ظالمین کا ظلم کرنا ثابت ہو، یہ صرف پاک گھر کی توہین نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ توہین ہے۔ جہاں بھی دشمنوں نے توحید اور رسالت کا ارادہ کیا وہاں اللہ تعالیٰ نے بلا توقف اپنے جبروتی نظام متحرک فرما دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب ملکہ عالمین معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہ دربار کوفہ میں تشریف لائیں اور مسجد کے زنانہ حصے میں پہنچی تو اس وقت فرعون کوفہ نے یہ بکواس کی کہ ان کو دربار میں آنا چاہیے تھا، یہ عورتوں کے حصے میں کیوں تشریف لے گئی ہیں۔ اس وقت ملعون نے سامنے والی کلات ہٹا جانے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس ملعون ازل کے سامنے تشت میں موجود امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام کا سر عطر متحرک ہوا۔ امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مقدس آنکھیں کھولی، جلال الہی چہرے عطر سے نمودار ہوا، قہر الہی سے لبریز آنکھیں جب اس ملعون ازل کی آنکھوں سے چار ہوئیں تو فرعون کوفہ کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ عبد المالک بن قدوس سے روایت ہے، میں نے دیکھا کہ ایوان مسجد سے ایک شعلہ آتش نمودار ہوا، یوں محسوس ہوتا تھا کہ ابھی یہ دربار جل کر راکھ ہو جائے گا۔ ابن زیاد ملعون خوف کی وجہ سے بھاگ کر تخت سے نیچے اترا اور اپنے قصر کی طرف دوڑ گیا۔ اس وقت ہم سب نے سر عطر سے ایک آواز سنی جس سے تمام مسجد گونج اٹھی، اے مظلوم! امام مظلوم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب اس آتش سے کیوں کر بھاگ رہا ہے؟ اگر یہاں سے بچ بھی گیا تو آج آتش آخرت تو تیرا مقدر ہے، اس جہنم سے کیسے بچ سکے گا؟ عبد الملک بن قردوس کہتا ہے کہ میں نے جا کر ملعون ازل کے ایک حاجب سے پوچھا کہ فرعون کوفہ آتش کے خوف سے بھاگ گیا تھا تو پھر کیا ہوا؟ حاجب نے بتایا کہ میں دیکھ رہا تھا ملعون ازل دوڑتا ہوا اپنے محل کے اندر داخل ہوا، مگر اس کے چہرے کے سامنے آگ کا ایک شعلہ بھڑک رہا تھا۔ اس نے بچاؤ کے لیے اپنی آبا کی آستین سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ پھر یہ ملعون بھاگتا ہوا اپنی ماں مرجانہ ملعون کے کمرے میں داخل ہوا تو اس سے پوچھا کہ اے ملعون، یہ آتش جہنم کہاں سے لے آیا؟ یہ کہنے لگا کہ پاک گھر سے گستاخی کی سزا ہے۔ اس کی ماں مرجانہ ملعونہ کہنے لگی کہ اے ملعون ازل، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کی کم از کم سزا تو آتش جہنم ہی ہے، کیا تمہیں یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی؟ پھر جب وہ آتش ختم ہوئی تو فرعون کوفہ میرے پاس آیا اور آتے ہی پوچھا کہ تم نے بھی کچھ دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ ہاں، میں نے تمہیں بھاگتے ہوئے دیکھا، شعلہ آتش بھی دیکھا، بلکہ سب کچھ دیکھا۔ ابن زیاد ملعون نے کہا کہ جو کچھ تو نے دیکھا بھی کسی کو نہیں بتانا، اگر تو نے کسی کو بتایا تو تمہیں قتل کر دوں گا۔ دربار کوفہ کے واقعات میں بہت کچھ لکھا گیا جو بعید از عقل ہے، کیونکہ ابن زیاد ملعون 2 تجربات کر چکا تھا، اس لیے اس ملعون کے دل میں پھر گستاخی کا حوصلہ نہ ہوا۔ جس وقت یہ ملعون کافی دیر کے بعد دوبارہ دربار میں پہنچا تو پھر اس نے کسی قسم کی کوئی گستاخی کرنے کی جرات ہی نہیں کی، بلکہ جب امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ملعون سے فرمایا تو نے ہمیں کافی دیر سے یہاں بلا وجہ کھڑا کر رکھا ہے، اب یہ سوچ کہ کل جب تو ہمارے جد اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوگا تو اس ظلم کا کیسے حساب دے گا۔ یہ سن کر ملعون ازل نے سر جھکا لیا اور عمر ابن حریث ملعون کو حکم دیا کہ اب اس پاک کاروان کو ان کے مقررہ نور محل تک پہنچا دو، اور ان کا فیصلہ میں نہیں کر سکتا، بلکہ جس ظالم ازلی کی خاطر میں نے جہنم خریدی ہے وہ ملعون خود ہی ان کا فیصلہ کرے گا۔ اس وقت مسجد کوفہ کے زنانہ حصے کا منظر عجیب تھا۔ ایک ایرانی شاعر ملکہ عالمین صلوات اللہ علیہ کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ شہزادی گیسو پریشان درمیان دختراں، ہم چوما منخسف اندر میان اختراں، درمیان برشستاں مظلوماں
پرشور و شین، زیر لب آہستہ گفتی واہ حسینم واہ حسین۔ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا اپنی پریشان زلفوں کے ساتھ اپنی پاک بیٹیوں صلوات اللہ علیہن کے درمیان یوں تشریف فرما تھیں کہ جیسے گرہن شدہ چاند ستاروں کے درمیان ہو، اور ان کی کیفیت یہ تھی کہ پاک معظمہ بی بی صلوات اللہ علیہا آہستہ آہستہ بیان کر رہی تھیں، ہائے میرے پیاسے بھائی، ہائے میرے امت کے مہمان بھائی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اپنے پاک بھائی علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب ہو کر فرمانے لگیں کہ اپنے پاک بابا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے وقت ہم مسجد کوفہ میں آنا چاہتی تھی، لیکن آپ نے ہمارے پردے کا احساس کرتے ہوئے ہمیں یہاں نہیں آنے دیا تھا، اور جب ہم نے اصرار کیا تو ہمارے پاک پردہ کے ضامن بھائی کردگار وفا علیہ الصلوۃ والسلام رونے لگے تھے۔ حالانکہ اس وقت رات کی تاریکی تھی اور تمام پاک بھائی بھی ساتھ تھے، لیکن آج ہمیں اس حال میں مسجد کوفہ میں لایا گیا ہے، ہمارا کوئی ایک بھائی بھی موجود نہیں ہے، نہ کوئی ہمارے پردوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ خدا کرے کسی شریف زادی کو کبھی اس حال میں یہاں نہ آنا پڑے۔ سب مومنین اعظام مل کر دعا کریں کہ ان پاک مستورات صلوات اللہ علیہ کو ابدی خوشیاں نصیب ہوں۔ جس وقت آنکھوں سے آنسو جاری ہوں تو عین قبولیت و دعا کا وقت ہوتا ہے، اس لیے ہمیں دوران مصائب ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اب تو ان مظلومین کے پاک وارث اور منتقم حقیقی اجر اللہ فرج شریف جلد تشریف لائیں، اور اپنے اجداد طیبین و طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کا انتقام لیں۔ معظمہ کائنات بی بی صلوات اللہ علیہا کی پاک دختران صلوات اللہ علیہ کے گھر آباد ہوں، یہ اپنے پاک بھائیوں اور بیٹوں کہ ہمارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آباد و شاد ہوں۔ ان کے تمام دشمن ملائن اس طرح نیست و نابود ہوں کہ ان کا نام و نشان تک باقی نہ رہے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں شکریہ ادا کروں گا اپنے مرشد کریم سید محمد جعفر الزمان نقوی البخاری سرکار دام اللہ تعالیٰ کا۔ یہ مضمون میں نے ان کی کتاب مجالس المنتظرین علی روضۃ المظلومین جلد 4 سے پیش کیا ہے۔ آخر میں اپنے پاک شہنشاہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، الجل الجل یا ولی المسلمین، الجل الجل یا بقیت اللہ، الجل الجل یا حجت اللہ، اجر اللہ تعالی فرجک و صلوات اللہ علیکہ یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔